پی ٹی آئی نے دیکھیے نا عمران خان نے بہت سے مواقع پر حیرت انگیز سادہ لوئی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی حدود حماقت سے جا ملتی ہیں ٹیررزم کے معاملے میں. انڈیا کے بعد اخبار نویسوں کو اسی کرن تھاپر کو انٹرویو دیا تھا اور بہت ہی غیر محتاط گفتگو کی تھی, لیکن حکومت میں آئے انہیں پتہ چل گیا حقائق کیا ہیں تو انہوں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا. ان کے اپنے لوگ بھی مارے گئے ویسے اس میں, مگر نواز شریف صاحب تو دیدہ دانستہ ان کی مدد کرے. آپ کا خیال ہے ایاز صادق اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہ صرف یہ کہ اس نے انڈیا کے حق میں بات کی اور کہا کہ ہماری قیادت بزدل ہے, چلیے مان لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں نہیں کہا تھا, مگر قیادت کے بارے میں تو کہا کہ بزدل تھے اور پسینے چھوٹ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں. اگلے دن وہ دباؤ میں تھے, معافی مانگنے کے لیے وہ تیار تھے. نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے دھمکی دی پوری قوم کو کہ میں اور بہت کچھ بتاؤں گا. بتائیے نا ایاز صادق صاحب, سب کچھ اپنے ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیے, ہر چیز بتائیے. اگرچہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا پھر آپ کی بھی ہر چیز بتا دی جائے گی, لیکن آپ بتائیے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے. اچھا دیکھیے, الطاف حسین تھا, برسوں ہم کہتے رہے, ایم کیو ایم کی گالیاں کھاتے رہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. آپ کو یاد ہے ایک کلپ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وائرل ہونے والے کلپس میں سے ایک تھا, جس میں میں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہے, اس پہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی جس کی کوئی حد نہیں ہے, مجھے دھمکیاں دی گئیں, کریکٹر اسیسینیشن کمپین کے 2-4 اخبار نویس تھے اور 3 اخبار نویس لاہور میں ایم کیو ایم کے حق میں لکھ رہے تھے. اسی طرح اب بھی اخبار نویس موجود ہیں جو نواز شریف کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیے آپ عمران خان پہ بہت سے اعتراضات ہیں, جائز اعتراضات ہیں, وہ کریں, لیکن نواز شریف کا آپ کیسے دفاع کر سکتے ہیں اور HXI کا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جلسے میں عمران خان موجود تھا, مشرف کے دور میں جو آخری جلسے ہوئے, اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں اور عصمت یار کا دفاع کرتے ہیں. یہ تو ایک اندرونی محاذ ہے. باہر جو نواز شریف صاحب نے تو کبھی انڈیا کے خلاف بات کرنا انہیں گوارا ہی نہیں تھا. انہوں نے اوباما کے سامنے بیٹھ کے کہا, پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, یعنی قصوروار ہمیں, انڈیا قصوروار نہیں ہے. 70,000 آدمی مر گئے, 7,000 فوجی افسر مر گئے, جوان اور افسر مر گئے. اور دیکھیے میں گیا خازہ خیلہ, ایک شہر ہے سوات کا, جس وقت آپریشن سے پہلے پھانسی دی جا رہی تھی لوگوں کو, اور خونی چوک تھا جہاں لوگوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. تو اتنے میں کرنل کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا جو بھاگ کے آ گیا تھا, اس کو خود کش حملہ آور کے طور پر تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اتنے میں دھماکہ ہوا اور کرنل نے کہا آپ کا ہیلی کاپٹر اڑ گیا, یعنی تباہ ہو گیا. وہ جا رہے تھے وہاں کچھ لوگ, تو میں ان کے ساتھ گیا تھا, ظاہر ہے وہاں تو حفاظتی اقدامات کے ساتھ. اور میں نے کہا یار ہیلی کاپٹر کو چھوڑو, تباہ ہو گیا نا. بندہ دیکھو, اتنے میں اطلاع آئی کہ اس کو تو اڑا دیا, اس گاڑی کو جس میں بارود بھرا ہوا تھا, اور وہ آدمی مر گیا. اور وہ چونکہ ریت کی بوریوں کے پیچھے مورچے میں تھے تو وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں خازہ خیلہ کی ہائٹس پہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل تھا, وہ کس نے بنایا تھا؟ جی آپ کو یاد ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وہ خودکش حملہ آور جو ہے بھاگ گیا, ایک زخمی ہو گیا, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہاں بچیاں تھیں یونیورسٹی کی, تو اس نے کہا یہ تو 12-13 ہیں, حوریں تو 70 ہونی چاہیے. اور جس آدمی نے ٹیکسلا میں حملہ کیا تھا وہ اپنا زگ زیگ ڈرائیور جو اس کا ہینڈلر تھا, زگ زیگ گاڑی چلا رہا تھا, تو اس نے کہا زگ زیگ کیوں چلا رہے؟ اس نے کہا فرشتے کھڑے ہیں تمہارے راستے میں تمہارا خیر مقدم کرنے کے لیے. یہ برین واشنگ کا عمل ہے جو جاری رہا. آپ ان حملوں کی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب, پشاور کے ایگریکلچر یونیورسٹی کے حملے کی بھی بات کی آج کی پریس کانفرنس میں. APS حملے کے حوالے سے کہا گیا کہ روا ملوث ہے. اب تک بھارت تقریب کاری میں 80 ارب روپے سے زائد خرچ کر چکا ہے. 2 مہینے بڑے کریٹیکل انہوں نے بتائیں, یہ والا مہینہ نومبر کا اور پھر اگلا آنے والا دسمبر کا مہینہ. اب موجودہ حکومت کیا کرے گی, ہماری فورسز کو کیا کچھ کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ گلگت کے حوالے سے جو ایک بھارت اپنا کلیم بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ قومیت کی بنا پر ہم اس کو الگ کر دیں گے, تو گلگت بھی بڑا سینسٹیو ہے انتخابات کے حوالے سے بھی اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے بھی. دیکھیے وہ الیکشن پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, الیکشن کی اتنی اہمیت نہیں ہے, دونوں میں سے جو بھی جیت جائے.
پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنا لے یا زیادہ امکان ہے پی ٹی آئی بنا لے، کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا، وہ تو الگ بحث ہے نا۔ جی جی، مگر گلگت بلتستان تو وہ علاقہ ہے پاکستان کا، ہم نے تو ان کی کوئی قدر ہی نہیں کی بیچاروں کی۔ وہ کشمیر میں تو لشکر گئے یہاں سے پشتونوں کے، اور ان کی مدد کی اور اس کو آزاد کرایا، اور پاکستانی فوجی بھی چھپ چھپا کے چلے جاتے تھے، انگریز افسر انہیں روکتے رہتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، بہت سے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو خود آزاد کرایا اور پاکستان کا حصہ بنے۔ وہاں ہر گاؤں میں کسی نہ کسی شہید کا مزار موجود ہے، گھرانہ بھی موجود ہے، بالکل۔ اور یہ جو ابھی محترمہ نے وہاں جا کے کمپین کی ہے اور نواز شریف صاحب نے جو تقریریں فرمائی ہیں، اس کا اثر وہاں یہ ہوا ہے اس علاقے میں کہ ان کے ووٹ کم ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں نے آج ان کے لوگوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، حالانکہ ان کا وزیر اعلیٰ نسبتاً اچھا تھا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سے۔ صحیح، پیپلز پارٹی کی بحث تو الگ ہے۔ تو دیکھیے، یہ نواز شریف صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں، عمران خان صاحب نے بھی پچھلے 2 سال میں کوئی بڑی مہم لانچ نہیں کی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے سچویشن۔ اب جا کے بات سمجھ میں آئی ہے، خدا کا شکر ہے۔ چلیے ہم کہہ دیتے ہیں دیر آیت درست آیت۔ اس میں وزارت خارجہ کا رول ہے، اس میں لکھنے والوں کا رول ہے، اس میں یہ این جی اوز کو روکنا ہوگا، ان کی نگرانی کرنی ہوگی، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سب معلوم ہے۔ اس میں رعایت کرنے کی، نرمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی دیکھیے نا ذاتی خطاؤں پہ معاف کیا جا سکتا ہے، حکومت پہ سخت سے سخت تنقید گوارا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ حوصلہ مندی کا تقاضا یہ ہے، حوصلہ مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے تو عمران خان صاحب اس کو مبارکباد دیں، یا آزاد کشمیر میں نون لیگ جیت جائے تو اس کو مبارکباد دیں، اسے ساتھ لے کے چلیں، ان کا امیج بہتر ہوگا۔ لیکن جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہاں ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور یہاں ماتھوں پہ پسینے تھے، اس کا کورٹ مارشل کرے نا جی۔ اور انڈیا کے ساتھ یہ جو تعلقات کی نوعیت ہے، اس میں اتنی جھجک کیوں ہے، کلیئرٹی کیوں نہیں ہے؟ ٹماٹر اور پیاز آ رہے ہیں، اس ٹماٹر اور پیاز کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور کیوں ان کی فلائٹس ہمارے ملک کے اوپر سے گزر کر جاتی ہیں؟ کوئی 70-80 ہزار ایکڑ پہ کورڈ فارمنگ شروع ہو گئی تھی، نواز شریف صاحب نے اس کو تباہ کر دیا، اب کچھ بحالی ہوئی ہے۔ بھائی اپنے کسان کو آپ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بھارتی کسان کی آپ مدد کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے کسان کو سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے، بجلی رائتی نرخوں پر دینے کو تیار نہیں ہے۔ کابل سے آگے تک کہہ رہے تھے ریلوے لائن بچھائیں اور فوج کی مدد مانگ رہے تھے، اور اس سے جو کوئلہ آنا تھا وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھا، وہاں سے جو کوئلہ آنا تھا وہ اور لوہا وہ تھا انڈیا کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ نواز شریف کے گھر میں انڈین شہری ٹھہرتے تھے، پرائیویٹ سٹیزن، اور ان کی شوگر مل میں تھے، اینڈ ہو نوز کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے تھے اور کیا ان کے پاس آلات ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے۔ آپ ہارون صاحب جس بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، سارے باتوں کو دیکھنا ہوگا، جس بلوچستان کے ہارون صاحب جوش مہم چلانی ہوگی۔ جی کنٹینیو رکھیے ہارون صاحب، کنٹینیو رکھیے، جاری رکھیے، میں سن رہی ہوں۔ دیکھیے ایک بھرپور مہم چلانی ہوگی، الٹیمیٹ انالیسز میں نہ دفاعی طور پہ ہم کمزور ہیں نہ ہمارا مقدمہ کمزور ہے، ہمارا تو مقدمہ بڑا مضبوط ہے۔ کشمیر پہ انہوں نے حملہ کیا نا، بنگلہ دیش کا تو انہوں نے خود اعتراف کیا، یہ ایک بھرپور مہم چلانے کے لیے ہارون صاحب ہم کتنے سازگار ماحول میں ہیں، ہمارے اندر اتنے مسائل ہیں، تو سازگار مہم کیسے چلائیں گے جب اپنے ہی لوگ پاکستان کے خلاف کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہم ایک بھرپور مہم کیسے چلائیں گے جناب؟ اسی سے تو جب آپ مہم چلائیں گے تو یہ لوگ خاموش ہوں گے نا۔ آپ قوم کو زندہ کریں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ یہ لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ جب ڈان لیکس کا معاملہ تھا تو میں نے کہا، ٹیلی ویژن پہ کہا اور ویسے بھی کہا، بارہا کہا کہ کارروائی کریں، کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی اے پی این ایس اور سی پی این اے والے ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل نہیں ہوں گے، انہیں آپ بتا دیں حقائق، وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ کیا وہ محب وطن لوگ نہیں ہیں؟ مگر یہ ہے کہ وہ یہ بہانہ بنا کے کہ میڈیا ناراض ہو جائے گا، کوئی کارروائی نہیں کی گئی، چنانچہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صحیح۔ تو اتحاد دیکھیں 65 میں کیوں اتحاد ہو گیا تھا؟ یہ جو ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف
ڈیفنس سٹڈیز غالباً نام ہے برطانیہ کا مشہور، اس کی ایک بہت پرانی رپورٹ 30-35 سال 40 سال پہلے کیا ہے کہ جیسے ہی کبھی پاکستان پہ حملہ ہوا ساری قوم متحد ہو جائے گی. اور کرکٹ میچ پہ متحد ہو جاتے ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کشمیر پہ، اور بالکل ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنے کی ضرورت ہے ہمیں. ہمارے پاس بہت حقائق ہیں کشمیر پر، صحیح، اور ہمارے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں.